بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں نماز کے بارے میں۔ نماز میں خیالات جو آ جاتے ہیں اس کو کیسے اس سے چھٹکارا پایا جائے۔ دیکھیں، نماز پڑھتے وقت خیالات کا آ جانا ایک عام سی بات ہے۔ انسان کوشش کرے ان خیالات کو ذہن سے جھٹکے اور اپنی نماز میں دھیان دے۔ یہ کام ہر نماز میں ہی آپ کو کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، اب تو مجھے خیالات نہیں آئیں گے، لیکن اس کے باوجود آپ کو خیالات آئیں گے تو یہ کہیں نہ سمجھیں کہ کہیں میری نماز ہی قبول نہ ہو۔ ہرگز نہیں، ان خیالات کو چھٹکار دیں، کیونکہ یہ شیطان کا حملہ ہے انسان پر، تاکہ وہ یہ سمجھ کر اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دے کہ اللہ تعالیٰ نے تو میری عبادت کو قبول ہی نہیں کرنا، کیونکہ ساری نماز میں تو خیالات آتے رہے۔ نماز دیکھیں ہر حال میں ادا کریں، خیالات آتے ہیں تو جھٹکیں مگر اپنی نماز نہ چھوڑیں، اور اس بات پر توجہ بھی مرکوز رکھیں کہ یہ اللہ کی عبادت ہے، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور شیطان آ کر ذہن پر حملہ کر رہا ہے۔ اس دوران ٹرائی ٹو بی اے ہیرو، اور اس شیطان کا مقابلہ کریں اور اپنی عبادت میں دل لگائیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تو سب جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے حال تک جانتا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت دل و جان سے کریں، لیکن پھر بھی خیالات آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کوشش اللہ کو پسند ہے کہ اس شیطان کو آپ مار بھگاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو ضرور قبول کرے گا۔ یہ بات میں اس حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ میں نے صحیح بخاری میں یہ حدیث پڑھی ہے کہ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی، پھر جب سلام پھیرا تو جلدی سے آپ کھڑے ہو گئے، کسی زوجہ محترمہ کے پاس گئے، پھر باہر تشریف لائے، اور آپ کے جلدی جانے کی وجہ سے لوگوں کے چہروں پر تعجب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نماز میں تھا تو میں نے اس سونے یا چاندی کی ڈلیا کو یاد کیا جو ہمارے پاس تھی، میں نے ناپسند کیا کہ وہ ہمارے پاس رات بھر رہے، بس میں نے گھر جا کر اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نماز کے دوران خیال آیا کہ ان کے پاس کوئی سونے کی ڈلیا ہے تو وہ اس کو تقسیم کر دینا چاہتے ہیں۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی عبادت کو جاننے والا ہوگا اس دنیا میں؟ نہیں نا۔ تو پھر یہ ایک عام خیال ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے خیالات کا آ جانا، اس وجہ سے اپنی نماز کو ترک مت کریں اور اس حدیث کو سامنے رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔